صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ انشاءاللہ اول تاخر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، جو دو زانوں نہیں ہے وہ دو زانوں بھی ہو جائے، نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اگر اہم مدنی پھول ہوئے تو انشاءاللہ لکھنے کی بھی کوشش کروں گا، یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بناؤں گا۔ اجتماع میں موجود اسلام بھائی یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کا دھکا لگا تو انشاءاللہ صبر کروں گا، مسلمان کوئی آئے تو ان کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، سرکوں گا، سرکنے کی سنت پر عمل کروں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا، مسکراؤں گا، مسکرانے کی سنت پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ جب جب صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسجد دمشق میں ایک شخص صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے
اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں، انبیاء نے اشرفی اور روپیے کا وارث نہیں کیا، انہوں نے علم کا وارث کیا، پس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندے کو علم ہوتا ہے تو عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے کئی مدنی مذاکروں میں بیانات میں اسلامی بھائیوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی نیک کام کرنے کا ذہن بنتا ہو، جیسے اگر کسی کو شوق ہے کہ جناب میں 5 نمازیں با جماعت پڑھوں، میں تہجد بھی پڑھوں، میں اشراق چاش کے نوافل بھی پڑھوں، میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس پر استقامت چاہیے، میں درود پاک کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیسے ذہن بنے میرا، میں سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیسے میرا ذہن بنے کہ ہر سنت پر میں عمل کروں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو نیکیاں کرنے کا شوق ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں یہ نیکیاں کروں، تو جس نیکی کو کرنے کا ذہن ہو اس نیکی کی فضیلت کو جانے۔ اب جو جماعت کے فضائل کو جانتا ہوگا، جو پہلی صف میں نماز کے فضیلت کو جانتا ہوگا، جو تہجد کی برکتیں جانتا ہوگا، جو اشراق و چاش کے فضائل کو جانتا ہوگا، جو صبح و شام تلاوت قرآن کرنے کے فضیلت کو جانتا ہوگا، جو درود پاک کی کثرت کرنے والے کو دنیا میں موت کے وقت قبر میں آخرت میں جو مقام و مرتبہ ملے گا ان فضائل کو وہ جانتا ہوگا، جو یہ جانتا ہوگا کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جب یہ فضیلتیں جانتا ہوگا تو پھر وہ عمل کرے گا، ادا کرے گا، رغبت ہوگی اس کی کہ واہ کیا برکتیں ہیں نماز تہجد کی، کہ میرا رب عز و جل روزانہ رات میں ایک ساتھ عطا فرماتا ہے کہ مرد مسلمان جو دعا کرے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ انشاءاللہ میری کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں نماز تہجد قضا ہو، انشاءاللہ میں نماز تہجد پڑھتا رہوں گا۔ جس کو یہ پتا ہو، جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو یہ فضیلت جانتا ہوگا رغبت کرے گا، بالکل کرے گا کہ جناب میری تو کبھی بھی اشراق قضا نہ ہو۔ چاش نماز ادا کرنے والے کے لیے تو جناب پہاڑ دعا کرتے ہیں، اور جناب درود پاک کی فضیلت سبحان اللہ کہ جو کثرت درود پاک کرتا ہے، اور کثرت درود پاک کی تعریف امیر اہل سنت کیا فرماتے کہ کم از کم 313 مرتبہ، جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت کیا کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا اسے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کی قبر میں اس کی لاش کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کی لاش سلامت رہے گی۔ میدان قیامت میں جب اٹھایا جائے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو میدان قیامت میں سونے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا
جنت میں بھی آقا کے قرب میں ہوگا۔ تو جب یہ فضیلت پتہ ہوگی تو کثرت کرے گا ہی۔ واہ، اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنی پیاری برکتیں ہیں۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نیکیاں کرنی ہو تو نیکیوں کا علم حاصل کرے۔ اب گناہ سے بچنا ہے کہ جناب جھوٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں، میں گالی نہیں دینا چاہتا ہوں، میں گالیوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتا ہوں، میں حرام روزی سے بچنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا چاہتا ہوں کہ جناب حرام سے بچوں، میں یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ تو میرے آقا شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اس گناہ پر ملنے والی سزا کا علم جانیں۔ کہ جھوٹ بولنے کی عادت چھڑانی ہے تو جانیں کہ جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا ملے گی، گالی دینے والے کو کیا سزا ملے گی، حرام روزی کمانے والے کو، کھانے والے کو کیا سزا ملے گی، جو سنتوں سے دور رہتا ہے اس کو کیا سزا ملے گی، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے کیا سزا ملے گی، جو روزے قضا کرے گا بلا عذر شرعی اس کو کیا سزا ملے گی، جو اپنی زندگی میں حج نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی۔ تو جب یہ تمام معاملات پر ملنے والے عذاب کو جانے گا تو وہ کہے گا کہ نماز قضا کرنے کا اتنا گناہ ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ پھینکا دی جائے گی، اس کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جب وہ یہ عذاب سنے گا تو وہ کہے گا کہ واقعی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ معمولی سے سگریٹ پر میرا پیر پڑ جائے، جلتے ہوئے سگریٹ پر تیلی جلاؤ، اگر وہ تیلی ہاتھ تک اس کا شعلہ پہنچ جائے، معمولی سا چھالا ہو جائے، اس آگ کے جلنے سے اس معمولی سے چھالے کو میرا جسم کئی ہفتوں تک برداشت نہیں کر پاتا، میری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں نمازیں قضا کرنے کے سبب قبر میں مجھے آگ میں الٹ پلٹ کیا گیا، میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکوں گا؟ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اب جو اس عذاب کو جانے کہ جناب یہ سزا ملے گی، اب جیسے ہی اس کی آنکھ گناہ کی طرف بڑھنے لگے گی، وہ اپنے آپ کو موازنہ کرے گا، کمپیئر کرے گا کہ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن مجھے کون بچا سکے گا؟ جب تصور میں اس سزا کی تکلیف کو وہ جانے گا، کیا اس کی آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی؟ کیا وہ حرام روزی کی طرف بڑھے گا؟ کیا اس کے قدم حرام کاموں کی طرف بڑھیں گے؟ کیا اپنے ہاتھوں کو وہ حرام کی طرف بڑھنے دے گا؟ نہیں بڑھنے دے گا۔ اس کو پاس علم ہوگا کہ جناب اس گناہ کو کرنے یہ سزا ملے گی۔ میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب میں اپنے آپ کو اس طرح گناہوں میں مبتلا کروں۔ نا 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 نا، اے اللہ میری توبہ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا کریم مجھے نیکیوں پر استقامت عطا کر دے۔ پھر وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا کہ اے مولا مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور قوت عطا فرما۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں بھی مصروف کر سکتا ہے اور گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے جس سے بندے کے دل میں اپنے رب عز و جل کی عظمت بڑھتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب عز و جل اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب میں توبہ کروں گا وہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ اگرچہ ساری زندگی میں نے گناہوں میں بسر کی ہو، میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لوں، میرا رب عز و جل اتنا کریم ہے، اتنا قادر ہے، وہ چاہے تو میرے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما سکتا ہے، اتنا کریم ہے۔ تو علم سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے، اور در حقیقت انسان ہی علم کے ذریعے بنتا ہے، ورنہ تو حیوان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بھی جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
انما یتذکر اولو الالباب، تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آج ہم نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، میری فیکٹریوں کے یوں یوں حساب بنا دیتے ہیں، سارا حساب میرے موبائل پر بھیج دیتے ہیں، میں روزانہ دیکھ لیتا ہوں میری فیکٹری کی پوزیشن کیا ہے۔ بڑا ذہین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بڑا ذہین انجینئر ہے، اور انجینئر صاحب واقعی بہت ذہین ہے کہ آپ ان کو 200 گز کا پلاٹ دکھائیں کہ انجینئر صاحب یہ 200 گز کا پلاٹ ہے، میں 3 منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ انجینئر صاحب فوراً ڈیزائن کر دیں گے کہ جناب اس میں اتنی بجری چاہیے، اتنا سیمنٹ چاہیے، اتنا لوہا چاہیے، اتنے بلاک چاہیے، پوری کیلکولیشن آپ کو پلاٹ پر ہی بتا دیں گے کہ جناب اتنے لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ آپ کہیں گے بڑا ذہین انجینئر ہے، بڑا عقل مند انجینئر ہے، لیکن اس انجینئر کو یہ نہیں پتا کہ جس قبر میں مجھے داخل کیا جائے گا، مجھے دفنایا جائے گا، اس کا سائز کتنا ہوگا۔ عقل مند ہے معذرت کے ساتھ، اس کو پتا نہیں ہے، یہ دین کا علم نہیں جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہزاروں دوائیوں کے نام بمع اسپیلنگ یاد ہیں، اور ایسا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا شہر کے کسی بھی میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں فوراً پہچان لے گا، اچھا اتنا صاف لکھا ہوا ہے، پوری صحیح اسپیلنگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہزاروں دوائیوں کے نام بمع اسپیلنگ یاد ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھنا دیکھ کر بھی نہیں آتا ہے، حافظ قرآن نہیں، دیکھ کر بھی نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو غسل کے فرائض بھی نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب کو دنیا کی کتابیں پڑھ لی، نماز کی کتاب نہیں پڑھی، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب کو عقل مند کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب عقل مند نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، دنیا کا حساب، دنیا کی فیکٹریوں کا حساب روزانہ سیٹ کو بھیج دیتے ہیں، لیکن کسی ایک دن کا بھی اپنا حساب نہیں کیا کہ آج صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک میرے اپنے اعمال نامے کا کیا کیلکولیشن رہا، میری کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ رہا، میری زندگی ایسی ہے کہ آج اگر میں مرتا ہوں تو مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا یا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کون کرے گا کیلکولیشن؟ محاسبہ تو دنیا میں ہی کرنا ہے نا۔ عقل والے تو وہی ہیں جو علم والے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے بچوں تک کو سکھایا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم سیکھو۔ بچے کو پتا ہے کون سا علم سیکھنا ہے۔ ہم نے تو اچھے اسکول میں داخل کرا دیا، اچھے کالج میں بھیج دیا، اچھے یونیورسٹی میں بھیج دیا، بچہ رات دن بڑھ رہا ہے، اور ہم بھی رات دن کما رہے ہیں تاکہ اپنی اولاد کو اچھا پڑھائیں گے، لیکن کون سا علم پڑھ رہی ہے آپ کی اولاد؟ غور تو کریں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم یہ وہ علم ہے جو دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا جو علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں، اور کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ آپ کو دعوت اسلامی مہیا کرے گی۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، اسلامی بھائی درس میں بیٹھتے ہیں، ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں فیضان سنت کے درس سے ہم جی چراتے؟ علم سیکھنے کا ذریعہ ہے یہ۔ آپ کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ شہر میں فلاں جگہ پر ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، ہم اس اجتماع میں نہیں آتے، یہ علم سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں 27 دن بھلے اپنی دنیا کا کام کریں، 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، یہ علم سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے گھر میں سینکڑوں چینل چلتے ہیں، سب کو آف کیجئے، آپ مدنی چینل چلائیے، دیکھیے یہ رات دن آپ کو علم سکھا رہا ہے، آنے تو دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغات میں گزرو تو میوے چنا کرو۔ اس پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغات کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی مجلسیں، یہ علم کی مجلسیں ہیں کہ جس میں یہ برکتیں حاصل ہوں گی، یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ تو ہم جب کبھی عبادت کی طرف رغبت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، تلاوت کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں شرکت کرنا 1000 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے،
1000 مریض کی عیادت سے بہتر ہے، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے۔ تو کسی نے عرض کیا آقا کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ علم حاصل کریں، اور پھر بندہ جب علم حاصل کرنے میں مصروف ہوگا تو یوں اپنے آپ کو وہ عبادت میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ فضیلت سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم عبادت کرتے ہیں، علم حاصل بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو مزید آگے بڑھائیں، مزید آگے بڑھائیں کہ یہ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ افضل صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے۔ اور دعوت اسلامی یہ مدنی ذہن دیتی ہے، یہ مدنی ذہن دیتی ہے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسا کئی اسلامی بھائی ہیں نئے نئے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، فوراً اسلامی بھائی ان کو فیضان سنت کے درس کی سعادت دیتے ہیں کہ آپ درس دیجئے، کیا ہے یہ؟ پھر امیر علیہ سنت مدنی ذہن دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر بھی فیضان سنت کا درس دیں، آپ آفس میں وہیں جمع کر کے درس دیں تاکہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں۔ تو جو علم کے لیے سفر کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اجتماع میں شرکت کر رہا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کر رہا ہے، کتنا برکت والا یہ کام ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح یا شام کو چلا وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ اب یہ حرص بھی تو ہونا، یہ کیفیت بھی تو طاری ہونا کہ میں بس علم سیکھوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امامت کی سعادت پاؤں، آئیے امامت کورس کر لیجئے، آئیے مدرس کورس کر لیجئے، آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی پڑھانا سکھائے گی، کس طرح پڑھانا ہے آپ پڑھانا شروع کریں۔ تو دعوت اسلامی یہ ذرائع دے رہی ہے تاکہ علم حاصل ہو۔ یاد رکھیے سعادت کی بات ہے، ورنہ دنیا میں جس طرح ایک دنیاوی دولت کماتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن وہ کوشش کرتا ہے، 1000 روپے تھے اب لاکھ ہو گئے، کیا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو لاکھ کے کروڑ بناتا ہے، کروڑ کے 10 کروڑ بناتا ہے، رات دن وہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وہ مرتا ہے تو کیا اس کی دولت اس کو قبر میں ساتھ آتی ہے؟ اس کے بینک بیلنس ساتھ آتا ہے؟ اس کا خوبصورت مکان ساتھ آتا ہے؟ اس کی خوبصورت گاڑیاں ساتھ آتی ہیں؟ کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا مکان یہ بھی رہ گیا، اچھی سواری وہ بھی رہ گئی، جو مال و دولت کمایا، جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا اب یہ مال آپ کا نہ رہا، یہ آپ کے ورثہ کا مال ہو گیا۔ اب آپ کے ورثہ کے ہاتھ میں آپ کی لاش ہے، کیا کریں گے؟ وہ کندھے پر اٹھائیں گے، قبرستان لے کر آئیں گے، آپ کے بیٹے بھی رو رہے ہوں گے، بیٹیاں بھی رو رہی ہوں گی، جناب رشتہ دار یہ سب رو رہے ہوں گے۔ جنازہ چلا، قبرستان پہنچے، قبر میں دفنا دیا گیا۔ اب کیا کیفیت ہے؟ کیا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یا اولاد میں سے کوئی قبر میں آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ قبر میں مٹی ڈال کر بلکہ معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا، سب فوراً چلے آئیں گے۔ قبر میں کیا آئے گا؟ قبر میں اعمال آئیں گے، اعمال آئیں گے۔ اچھے اعمال ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، برے اعمال ہوئے قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی۔ تو اے اللہ ہمیں دولت کا نہیں علم کا حریص بنا، علم حاصل کرنے کا مدنی ذہن عطا فرما۔ کہ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے،
علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ایسی لذت ہے کہ جب یہ نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ ایسا شوق ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا کہ امیر علیہ سنت جب ذہن دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہار شریعت پڑھنی ہے، آپ نے فیضان سنت پڑھنی ہے، آپ نے نیکی کی دعوت پڑھنی ہے، آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھنی ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنی ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنی ہے، نماز کے احکام پڑھنی ہے، یہ کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو جو لذت ملتی ہے، اور یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر یہ سعادت مندی کے دن گزر گئے، اگر دنیا میں سعادت مندی رہی اور علم حاصل کرنے کی جستجو رہی، تڑپ رہی، ذہن رہا، لگن رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اور کیا شان ہوگی علم والوں کی کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہداء جب علماء کرام کی عزت اور مرتبہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ عز و جل انہیں اس حال میں اٹھاتا کہ وہ عالم ہوتے، اور بے شک کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ سیکھیں تو صحیح، وقت نکالیں تو صحیح، کوشش تو کریں، اس راہ میں کچھ مشقتیں جھیلیں تو صحیح، اپنی اولاد کو کچھ علم تو سکھائیں، ورنہ ہم خود دیکھیں، غور کریں کہ زندگی گزر گئی، اب چلے کچھ ترکیب بنی، اولاد ہوئی، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، اب ان کو ہم علم سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم نے تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخلے کرا دیا ان کو، جناب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرے ساتھ بزنس کرتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کو نوٹ گننا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ گڈیاں اس طرح بنتی ہے، 5 کی گڈی اس طرح بناتے ہیں، 100 کی گڈی اس طرح بناتے ہیں، یوں چہرہ رکھتے ہیں، یوں ساری ترتیب بناتے ہیں، یہ ساری بیٹے کو آپ نوٹ گننے کی تربیت دیتے ہیں، بیٹے کو بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں انوائسیں بنانی کس طرح ہے، کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، سارا معاملہ بتا رہے ہیں۔ نہیں بتا رہے تو اس کو نماز نہیں بتا رہے، اس کو نماز کے مسائل نہیں بتا رہے، اس کو غسل کے مسائل نہیں بتا رہے۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ ہمیں خود نہیں آتا تو ہم کیسے بتائیں گے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف راغب کریں، اور بالخصوص جو اسلام میں موجود ہیں یہ بھی سوچیں اور غور کریں کہ آج ہمیں یوں دیکھا جائے تو ہر قسم کی آسائش ہے، جی ہاں بڑی سہولت ہے، علم حاصل کرنے میں بڑی سہولت ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہر طرح سے نیکی کے کاموں میں، نیکی کو عام کرنے میں، علم کو عام کرنے میں الحمدللہ اس کو استعمال کیا ہے۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آئیے دعوت اسلامی آپ کو ایسی کتابیں دیتی ہے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا وقت بھی گزرے گا۔ آپ کو انٹرنیٹ چلانا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ویب سائٹ پہ جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلیے، وہاں دیکھیے کتنا خزانہ ہے علم کا، وہاں دیکھیے کس طرح سے بیانات ہیں، نعتیں سننے کی سہولتیں ہیں۔ آپ چینل دیکھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو چینل پیش کر رہی ہے، بیٹھے اس پر اپنے آپ کو راضی کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم معاشرے کا بھی جائزہ لیں تو جو گناہوں میں بھی مبتلا ہے نا، اگر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کلبوں میں جا رہا ہے، کوئی لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتا ہے، کوئی سوئمنگ کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھ رہا ہے، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بہت ٹینشن ہوتا ہے، تھوڑا یہ ہم جو کرتے ہیں اس میں ہماری ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں سکون چاہیے، تو اس کے لیے قرآن سے رہنمائی لیں کہ سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، تو دلوں کو سکون دلانا چاہتے ہیں، چین دلانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، علم حاصل کریں، دوسروں کو سکھائیں، ایسی زندگی آپ کی گزرے گی کہ آپ کو بہت سکون ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، اپنی اولاد کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، اس دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ان کی کیسی مدنی سوچ ہوتی تھی کہ حافظ الحدیث حضرت سیدنا حجاج بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی جب تحصیل علم دین کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو والدہ محترمہ نے 100 عدد کلچے یعنی خمیری روٹیاں ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کر ساتھ کر دی۔ یہ پہلے کا دور ہوتا تھا کہ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خوراک بھی جاتی تھی، یہ کھائے گا وہاں پتہ کہ رہے۔ آپ عظیم محدث حضرت سیدنا شبابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر علم حدیث پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔
روٹیاں تو امی جان نے عنایت کری دی تھیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سالن کا خود ہی بندوبست کیا، اور وہ سالن بھی ایسا جو 100 برس گزر جانے کے بعد سدا تازہ ہی تازہ، اور برکت ایسی کہ کبھی اس میں کوئی کمی ہی واقع نہ ہوئی. اور وہ انوکھا سالن کون سا؟ دریائے دجلہ کا پانی. روزانہ ایک کلچا دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتے، اور دن رات خوب جاں فشانی کے ساتھ سبق پڑھتے. جب وہ 100 کلچے ختم ہو گئے تو مجبوراً استاد محترم سے رخصت لینا پڑی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز تھا کہ جو علم حاصل کرتے تھے تو اس قدر جاں فشانی سے، اس قدر قربانیاں دے کر، اور ان کے ماں باپ بھی قربانیاں دیا کرتے تھے. آج ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو کوششیں ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی، وہ صرف دنیا کا علم دلانے کے لیے. ہم رات دن جو کاروبار کرتے ہیں جناب، جو کوششیں کرتے ہیں کہ جناب میری اتنی آمدنی بڑھ جائے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے اسکول میں داخل ہو جائیں، اچھی جگہ پر تعلیم حاصل کر لیں. تو جناب وہ سینکڑوں ہزاروں روپے فیسیں بھرتے ہیں. تو جناب وہ، اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ بالکل پڑھا رہے. ہمارے قاری صاحب آتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، تو قاری صاحب کو کتنا دیتے ہیں؟ قاری صاحب کو 300 روپے دیں گے، قاری صاحب کو 500 روپے دیں گے. اور بچے کی اسکول کی فیس کتنی ہے؟ 8,000 روپے، 10,000 روپے، 12,000 روپے. اور پھر یہ ستم ظریفی اور کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پڑھا کون رہا ہے؟ ان کو مسلمان ہی پڑھا رہا ہے یا کوئی غیر مسلم پڑھا رہا ہے؟ کیونکہ بچہ یہ تو سمجھنے کہ پلین پیپر ہے، بالکل صاف سلیٹ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا. اب جو استاد اس کو فیڈ دے گا وہی اس کی ذہن پر نقش ہونا شروع کرے گا. خدا نہ خواستہ اگر یہ اسلام کی تعلیمات سے بچپن میں ہی دور ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے، تو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جن جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، ہمارے بچے کو پڑھانے والا کون ہے؟ پھر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ اگرچہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن کیا اس کی شرعی چیکنگ ہو چکی ہے؟ کیا علماء نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس میں کوئی شرعی اغلاط نہیں ہے، اس کو پڑھانا جائز ہے؟ کیا علماء نے اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہ ہماری توجہ ہے. ہم تو خود ایسا نصاب اور ایسا سلیبس لے کر دیتے ہیں کہ جس میں باطل مذہبوں کی کوئنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، گیت لکھے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب و غریب حال ہے. ایسے بہت سے دل خراش واقعات ہیں کہ جن کو سن کر مطلب لرزہ داری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا بنے گا کیا. تو علم اس کو حاصل کریں، اس کو پھیلائیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ایسے بہت بے شمار عاشقان رسول ہیں جو جامعات میں داخلہ لیتے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں، مفتی کورس کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو کورسز ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ کورسز عام طور پر ان کے لیے ہوتے ہیں جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں. عموماً اتنا زیادہ 8 سال کا 10 سال کا کورس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ 63 دن ہی دے دیجئے، آپ 41 دن دے دیجئے. آپ قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں تو 126 دن کا کورس کر لیجئے. تو دعوت اسلامی آپ کو یہ کورس کرا رہی ہے. پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی قافلوں میں سفر ہے تو ان کی برکتیں کتنی ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، کورسز کرنے کی برکت سے بسا اوقات ہماری مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اسلام بھائی کا بیان ہے کہ مجھے الرجی کی بیماری تھی، دھوپ اور سردی میں کافی تکلیف ہوتی، نیز جب بارش ہوتی اس وقت میں شدت درد سے ماہیے بے آب یعنی بے پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا. مجھے ایک عاشق رسول نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر تربیتی کورس کرنے کا مشورہ دیا. لہذا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 63 روزہ تربیتی کورس میں نے داخلہ لے لیا. میں حیران ہوں کہ کئی ڈاکٹروں سے علاج کروانے اور خوب رقم خرچ کرنے کے باوجود الرجی کے جو موذی بیماری عرصے دراز سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، وہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی برکت سے جاتی رہی. دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ
یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، اپنے آپ کو بھی علم دین سکھانے کے لیے مصروف کر لیجئے، اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھانے کے لیے مصروف کر لیجئے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آئیے دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو بلاتی ہے، اب اس میں قرآن سیکھ لیجیے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جو شخص جوانی میں قرآن سیکھے قرآن اس کے گوشت اور خون میں پیوست ہو جاتا ہے، اور جو اسے بڑھاپے میں سیکھے اسے قرآن بار بار بھول جاتا ہو، اس کے باوجود اسے نہ چھوڑتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو ہمت کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔